السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے صحت اور فرصت کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی جن کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ علماء اسلام نے اس نوعیت اور اس روش سے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ گاٹے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ انسان اگر تندرست ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ اس تندرستی کو آج کل کے دور میں ضائع کرتا ہے۔ نہ جانے کن کن چیزوں میں یہ فراغت ضائع ہو جاتی ہے۔ دراصل اس کا نچوڑ یہ تھا، اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ یہ ہماری زندگی اللہ تعالی کی بقا کے لیے، ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کی حرارت اور ایمان کی پاور کی لیول کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی تھی۔ یقین جو ہوتا ہے، علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، یقین محکم عمل پائے ہم فاتح زندگانی، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم، یہ یقین آج کل کم ہو چکا ہے۔ ہمیں نمازوں پہ ہی یقین نہیں ہے، قرآن پہ ہی ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ ایمان تو ہمیں ہے، لیکن جس تقاضے کا ایمان قرآن ہمیں کر رہا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک اوراق کر رہے ہیں، ہمارے اندر نہ ویسا ایمان ہے، نہ ویسی جستجو ہے، اور نہ ہی تلاش ہے۔ یقین محکم عمل پائے ہم، اور عمل پائے ہم بالکل لگاتار کرنی ہے۔ نماز ایک دن پھر 4 دن نہیں پڑھیں گے، یا 2 دن پڑھیں گے پھر 8 دن نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا سیرت نگار اور علماء اسلام اس حدیث کی تشریح یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ گاٹے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ لہذا اگر ہم اس وقت تندرست ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، سالڈٹی میں اس وقت ہم موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری صحت بھی ٹھیک ہے، ہمارا چلنا بھی ٹھیک ہے، ہمارا کھانا بھی ٹھیک ہے، ہمارا سننا بھی ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا بھی ٹھیک ہے، ہمارا بولنا بھی ٹھیک ہے، تو ہمیں میرے بھائیوں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری فراغت، اگر ہم اس وقت فارغ ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا علم پڑھنا چاہیے، نور قرآن پڑھنا چاہیے، علم حدیث پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیائی، یعنی کہ جو دنیائی تعلیم کے مد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، وہ فلاسفی ہو، وہ انجینئری ہو، وہ اور طرح طرح کی تعلیم ہو، وہ اگرچہ مروجہ تعلیم دوسرے یعنی کہ شعبوں میں لے جاتی ہے، IAS ہو، UPSC ہو، نیٹ کا ایگزام ہو، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اولیت قرآن مجید کو دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے
یہی ہم دست بدعا یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری صحت کو بھی ٹھیک رکھے اور ہماری جو فراغت ہے اس کو صحیح مدعو میں اللہ رب العزت کار فرما لگائے، آمین یا رب العالمین۔